بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. علامہ محمد اقبال نے آج سے برسوں پہلے جو امت مسلمہ کو درپیش مسائل، اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین، کشمیر اور اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہیں جس میں خاص طور پہ جو فرنگ سے بہت زیادہ متاثر ہونے کا معاملہ ہے، اس پر علامہ محمد اقبال نے نہ صرف اس مسئلے کی نشاندہی کی بلکہ اس کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کیں. اگرچہ ہم ایشیا کی صدی کے حوالے سے بات کر لیں تو علامہ محمد اقبال کے وہ جو اشعار ہیں وہ یاد آتے ہیں کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. آج 100 سال کے بعد ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اقبال نے جو بات کہی تھی 1923 کے اندر وہ 2023 میں بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایشیا کی صدی قرار دیا جا رہا ہے. مسئلہ فلسطین کے اوپر علامہ محمد اقبال نے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا تھا جب وہ فلسطین سے واپس آئے تھے، اور انہوں نے اس میں فلسطین کے مسئلے کی سنجیدگی کے حوالے سے ذکر کیا تھا اور مسلم لیگ کو یہ کہا تھا کہ اس وقت وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائے. اور یہی ہوا کہ پھر 3 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوم فلسطین کا بھی اعلان کیا اور 1948 میں جو اسرائیل کی ریاست تھی اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. اور جو آج تک ہمارا فلسطین کے مسئلے کے اوپر موقف ہے اس کی بنیاد ہمارے بانیان نے رکھی، جس میں حضرت علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہیں. اور یقیناً جو اقبال کے چاروں شعری مجموعے ہیں ان میں حرکت، جنون، آگاہی اور خودی کے تصور کی ہمیں سمجھ آتی ہے. اپنے پینلسٹ بھی یقیناً ہماری بات کریں گے علامہ محمد اقبال کی زندگی اور ان کی پیغام کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پہلا موضوع ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. بات ہے ای سی او کے حوالے سے. ای سی او جو آرگنائزیشن 1985 میں جسے فاؤنڈ کیا گیا، اور پاکستان، تہران اور ترکیے 3 ممالک ایسے تھے انہوں نے مل کر اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تہران کے اندر. اور اس کے بعد پھر اس کے 16ویں سربراہی اجلاس سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ اس سے اجلاس سے خطاب کے لیے 2 روزہ دورے پر جو ہے وہ موجود ہے ازبکستان میں. تاشقند کے اندر انہوں نے خطاب بھی کیا اور اپنے خطاب پہ انہوں نے کافی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ان پہ اس کے حوالے سے بات کی. ای سی او کے تمام ممالک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جاری بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں. ای سی او فورم کو باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل دینا ہوگی. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا. خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے. ای سی او ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کریں گی. مزید سرحدی اور تجارتی راہداریوں کی ضرورت ہے. اور ایس آئی ایف سی کو بھی نگراں وزیر اعظم نے وہاں پہ مارکیٹ کیا ہے. ان کی سائیڈ لائنز کے اوپر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان کے ای سی او کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، نگراں وزیر اعظم کی ازبکستان کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور یہ کافی لوڈڈ قسم کا نگراں وزیر اعظم کا دورہ چل رہا ہے اور اس میں ایس آئی ایف سی کی خاصی طور پہ بات ہو رہی ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی ای سی او کے حوالے سے بات کریں تو کوئی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا. پاپولیشن ہے جی تمام 10 ممالک کی 530 ملین جو کہ 3rd لارجسٹ ان دا ورلڈ بنتی ہے. جی ڈی پی 7.6 ٹریلین کی ہے ان 10 ممالک کی جو کہ 4th لارجسٹ ان دا ورلڈ بنتی ہے. پر کیپیٹا $14,300 ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10 کرنسیز ہیں اور ایم او یوز جو ہیں اس وقت تک جو اس کے سائن ہو چکے ہیں وہ ترکیہ ایران ہے، پاکستان ترکیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایف ٹی ایگریمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ کے طور پہ ہے وہ بھی اسی کی ایک سلسلے کی کڑی ہے. اب یہاں پہ یقیناً کافی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل کا حامل یہ فورم ہے، اس فورم کی وہ اس وقت تک آؤٹ پٹ ہمیں کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. سب سے پہلے تعارف کروائیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے. لاہور اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آغا اقرار ہارون صاحب اور سجاد انور صاحب. اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ اور محمد نوشاد علی صاحب. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال ہوگا شنیلا صاحبہ آپ سے. نگراں وزیر اعظم کا ای سی او سربراہی اجلاس سے خطاب اور خطے کو درپیش چیلنجز کا احاطہ، علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے؟
دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے نا ریجنل کنیکٹیویٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں وہ جس فورم کے اوپر بھی گئے ہیں وہ اس تجارت کی بات کرتے رہے ہیں, آپسی کے تعلقات کی بات کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں ان کا اس کے اوپر بہت زور رہا ہے کہ آپ ریجنل کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے, ہمیں اپنے ریجن کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانا چاہیے. یہ جو ای سی او ہے بنیادی طور پہ یہ پہلے آر سی ڈی بنا تھا اور اس وقت بھی یہ ایک ریجنل ضروریات پوری کرنے کے لیے 3 ممالک کا یہ گروپ بنا تھا, جس میں ترکی تھا, ایران تھا, اور یہ تھا کچھ پاکستان جو تھا وہ برآمد کرتا تھا ٹیکسٹائل, چاول, جس کی ایران کو ضرورت تھی. ایران کے پاس تیل اور گیس تھا, اور جس کی ضرورت ترکی کو تھی وہ پاکستان کو تھی. پھر آر سی ڈی کا فورم اتنا نہیں رہا مؤثر. اس کے بعد پھر یہ 1985 میں یہ ای سی او بنا, اس کے اندر پاکستان بھی افغانستان بھی شامل ہوا, 6 جو تھی وہ سینٹرل ایشین کی ریاستیں بھی شامل ہوئی, اور ایک ہی ان کا تھا کہ آپس میں تجارت, باہمی تجارت بڑھے. دیکھیں جب تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی, ٹورزم بڑھتا ہے تو ملکوں کے اندر امن آتا ہے. اس خطے کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ افغانستان کے اندر جو حالات رہے اس کی وجہ سے وہ تجارتی سرگرمیاں نہیں ہو پائی جو ہونی چاہیے تھی. جیسے سی پیک پاکستان کے اندر آیا یا گوادر پورٹ بنے گی, اس گوادر پورٹ کے ذریعے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان کو گرم پانی تک رسائی ملے گی, ان کی جو مال برداری کا جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا, اور ہمیں ان ممالک تک جب ہم سینٹرل ایشیا تک پہنچیں گے تو ہماری تیل اور گیس کی ضروریات پوری ہوگی. وہ ہمارے یہاں سے چیزیں جو ان کو چاہیے وہ اس کو برآمد کریں گے. ایران اور افغانستان سے اگر امن آتا ہے, افغانستان کے اندر سے اگر ہمیں راستہ ملے گا تو تاجکستان تک پہنچنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا, اور ہمیں چائنا کا روٹ نہیں لینا پڑے گا. تو یہ جو فورم ہے اگر یہ بہتر طریقے سے کام کرتا, دیکھیں یورپی یونین کا بھی فورم ہے, وہ کتنا مؤثر ہو چکا ہے, ان کی ایک کرنسی اپنی بن چکی ہے, ان کی تجارت کا حجم کتنا بڑھ چکا ہے, اور اسی اس طرح سے ابھی مؤثر نہیں ہو سکا. تو اس کی سرگرمیوں کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور آپس میں مل بیٹھ کے جو پاکستان میں جب اس کا سربراہی اجلاس ہوا تو ایک ویژن بنا تھا, ویژن 2025. تو اس ویژن 2017 پہ کی آپ بات کر جو رہی ہے ہیں, نا, جی بالکل, اور اس ویژن مارچ کے اوپر جو ہے نا 2017. ہمیں عمل کرنے, جی تو اس ویژن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پہ سارک بھی ہے لیکن وہ بالکل جو اس کا فورم ہے مؤثر نہیں رہا. اس کی وجہ انڈیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی سازشوں سے اور اپنی چلاکیوں سے باز نہیں آتا, اور وہ جو خطے کے اندر جو امن و امان قائم ہونا چاہیے یا تجارتی سرگرمیاں بنے, وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے وہ اس سارک کے جو اس فورم ہے اس کو اس نے بالکل بیکار کر کے رکھ دیا. تو ٹھیک, پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ای سی او کا فورم ہے اس کو بڑھائے, اس کے ذریعے ریجنل کنیکٹیویٹی اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنے. سی پیک کے ذریعے جو ہماری سڑکیں بنیں گی, جو ریل کا نظام قائم ہوگا, گوادر پورٹ بنے گی, اس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا. پاکستان بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے اس میں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سر فرمائیے گا, ہم نے جو اپنا شیئر ہے, جو ہم نے کام کرنا تھا وہ ہم نے سی پیک کی صورت میں کر دیا, جس کے اندر ہم نے ایران سے لے کر چائنا تک معاملات, اور اس کے بعد پھر ہم افغانستان کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو باقی ممالک ہیں انہیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کل یہ ای یو کی طرح جس طرح سے بات کی گئی یہاں پہ شنیلا صاحبہ کی جانب سے, کہ اس طرح کا ایک فورم بن جائے اور اس کی ایک کرنسی ہو, اس سے اس پورے خطے کے اندر کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے؟ یاسر شکریہ, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بات کا آغاز شاعر مشرق, ہمارے قومی شاعر بھی ہیں لیکن شاعر مشرق میں کہہ رہا ہوں, شاعر مشرق کی آج یوم ولادت ہے, اس کی ریلیونس سے کیا. 2 باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں ای سی او اور شاعر مشرق کے بارے میں. علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم ہے ان کا ایک شعر ہے, تیران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس خطے کے اتحاد کا, یہ اس شعر سے نکلتا ہے, یہ علامہ اقبال کا خواب ہے. اور اگر اس کو ذرا براڈ پرسپیکٹو میں دیکھنا ہو تو آپ ذرا یہ 3 شعر ہیں, آپ یہ سن لیں. جی, پانی بھی مسخر ہے, ہوا بھی ہے مسخر, کیا ہو نگاہ فلک پیر بدل جائے. یہ جو پرانی دنیا ہے یہ بدل جائے. دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب, یعنی ویسٹ نے جو خواب دیکھا ہے, ممکن ہے اس خواب کی تعبیر بدل جائے. کیسے بدلے گی؟ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو یہ ہے اقبال کا کانسیپٹ.
अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अल्लामा इकबाल अमली रंग कैसे देना और ईसीओ का सदर दफ्तर भी तेहरान में ही है जी, ठीक तो इसको कैसे अमली शक्ल क्या देना चाहते थे इकबाल? आज हम इकबाल के बारे में बहुत बातें करते हैं जी, उन्होंने एक पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो नज़रिया पाकिस्तान के खालिक हैं, उनकी इनकलाबी शायरी थी, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जो उनका असल कारनामा है उस पर बात हम लोग नहीं करते। उनका असल कारनामा क्या था कि जब मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया बर सग़ीर में, तो उसके बाद नज़रियाती बेसमती शुरू हो गई मुसलमानों में। तो उसकी बेसमती का पहला मज़र ये था कि हम हर नए ख्याल को रिजेक्ट करते थे। ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान को रिजेक्ट करना है, साइंस को रिजेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी को जो reject चीज़ करना रिलेट करती है वेस्ट के साथ या अंग्रेज़ के साथ, उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है। ये 1857 की जंग आज़ादी भी इसी सोच का नतीजा थी कि आप तैयार नहीं हैं, आपने जंग लड़ ली। ठीक है, फिर उसका रिएक्शन आया कि हम ये जो गैर मुल्की आका हैं उनकी मुसलमानों की तरफ जो कहर की निगाह है, इसको पसंदीदगी की निगाह में बदला ठीक जाए। है सर, मौजू की तरफ आ जाएगा। तो हमने अंग्रेज़ी तालीम सीखी और हमने टेक्नोलॉजी की तरफ गए, लेकिन उससे भी रिएक्शन पैदा हुआ। तो इसमें इकबाल बुरुएकार आए और इकबाल ने ये कहा कि देखो, अपनी कमज़ोरी पहचानो, रद्द अमल की कैफियत से निकलो और एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करो। मसलन उन्होंने हमें कहा कि आपने खिलाफत मूवमेंट में नहीं जाना। 3 बंदों ने कहा, मौलाना अशरफ अली थानवी, कायदे आज़म और इकबाल, रद्द अमल से निकलें और अमल की तरफ आएँ, तहर्रुक की तरफ आएँ। ठीक। तो ये बात, ये है इकबाल का सवाल पे जल्दी से जो हम भूल चुके हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि ईसीओ क्या है, ईसीओ का बैकग्राउंड आपने और शनीला दोनों ने बता दिया। लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये था कि ईसीओ अगर ईयू की जगह पे जैसे पूरा इलाका है, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया, बन जाता है, एक करेंसी होती है, तो क्या इनकलाब आएगा इस पूरे इलाके के अंदर? देखिए, सवाल ये था। बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि 80 की दिहाई में ये कमज़ोर हो गई आपकी आरसीडी और आपने ये बनाई, लेकिन ये एक फोरम है। आज वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि हमें इसे तंजीम में बदलना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम बजाय इसके कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दुनिया में इधर उधर मुंह मारते फिरें, हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे से मदद लेनी है और एक दूसरे पर इन्हिसार बढ़ाना है। और वो इन्हिसार इस तरह से बढ़ाना है कि उसके नतीजे में अपनी खुद इन्हिसारी भी हो जाए। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस वक्त मईशत को दुरुस्त करने का, ये यही है। और ये जो आप इसको इकनॉमिक कॉरिडोर और BRI के साथ जोड़ रहे हैं, ये यकीनन हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब आपके ये जो ECO ममालिक सारे 10 के 10 हैं, ये सारे के सारे आपके शरीके कार बनने के लिए तैयार है। ये जैसे आपके यहाँ अभी ये एयर सर्विस शुरू हो गई अपना आज़रबाईजान के साथ। आज़रबाईजान आपको ये कहता है ऑयल और गैस की तलाश में हम आपकी मदद देने को तैयार। बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगा साहब को इन्वॉल्व करूं। आगा साहब क्योंकि बड़ा कोर एरिया इनका रहा है, इन्होंने इस पूरे खित्ते को बड़ी बारीक बीनी के साथ ये देखते हैं। आगा साहब फरमाइएगा, ईसीओ इस वक्त तक उस तरह की फाल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बन सकी? इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। एक तरफ एनर्जी का पूरा कॉरिडोर है, दूसरी तरफ आबादी है, चाइना की आबादी है, पाकिस्तान की आबादी है, और फ्यूचर के अंदर अगर हालात ठीक होते हैं तो इंडिया को भी शामिल किया जा सकता है, ईरान की अपनी आबादी है। तो क्या वजह है कि आज तक हम 1985 से उसके वो पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाए जिसकी तरफ इशारा वजीर आज़म ने भी किया? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें 2 टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें आई जब से तकरीबन ECO मार्ज़ वजूद में आया। जैसे कि आपने पहले हमने बात की, RCD से हमने इधर मूव किया, लेकिन उसके साथ 2 हमारे साथ लेगेसीज आई जो अभी तक हम वो मिटिगेट नहीं हो पाई। इस खिते को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए 2 ममालिक हैं टेक्निकली। एक तो अफगानिस्तान है और एक ईरान है। ईरान का जो बॉर्डर है वो आज़रबाईजान के साथ भी लगता है, ईरान का जो बॉर्डर है वो तुर्कमानिस्तान के साथ भी लगता है। तो ईरान बेस मेन हब हो सकता था। इसी तरह ही अफगानिस्तान के बॉर्डर ताजिकिस्तान को भी लगता है, उज़्बेकिस्तान को भी लगता है, तुर्कमानिस्तान को भी लगता है। हुआ ये कि जो
80 کی دہائی کے شروع میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں ایران میں آپ کا جو انقلاب ہے اور افغانستان میں جو جہاد ہے، اس کے بعد جب ہم اس فیز سے تقریباً جب باہر آ کے کھڑے ہیں آج، تو حقیقت یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل نہیں تو یو ایس سینکشنز کے اندر ہے بہت ساری، اور افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کبھی بھی درست نہیں ہوا ہے۔ تو اسی لیے وہ جو آپ نے بات کی تھی، جو انرجی کوریڈور کی بات آپ نے کی تھی، وہ بہت سمپل تھا، لیکن ایران پہ جو سینکشنز ہیں، خاص کر جو یو ایس سینکشنز ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کوئی میٹیریلائز نہیں ہو سکی، جیسے کہ پاکستان ایران پائپ لائن تھی جس میں انڈیا بھی تھا لیکن انڈیا نے وڈرا کر لیا، ایپی نہیں ہو سکی۔ ترکمانستان کا جو تھا ہمارا ٹاپی اپنا ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن، وہ افغانستان کی ٹاپی، وہ اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی، افغانستان کے لیے اب جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ تو ای سی او واقعی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور آئی اپریشیٹ یور کویشچن، ای سی او وہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکا جو کہ بہت آسان تھے اچیو کرنا۔ ایک تو یہ فیکٹر میں نے آپ کو ریجنل پرسپیکٹیو میں بتایا۔ ایک اور فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں وہ اس طرح کہ کم سے کم ہماری ٹریڈ جو آپ سب اپنا یعنی کہ بائی لیٹرل ٹریڈ یا ٹرائی لیٹرل ٹریڈ یا ملٹی لیٹرل ٹریڈ کے کافی کانٹریکٹ جو ہوئے ہیں وہ ای سی او کی بیس پہ ہوئے ہیں جی۔ تو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ دو فیکٹر ہے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں ایشیا کی، یہ ساری آپ ایشیا کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اقبال صاحب کا، جس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، پورے سینٹرل ایشیا میں مجھے اپنے شہر پہ فخر ہے، اقبال لاہوری کہتے ہیں اس کو، وہ ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ بالکل تو آج ہم وہ سورج دیکھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ جی، آپ کو نوشاد صاحب اس میں انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ای سی او جس طرح پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے انڈر ہے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ میں، اور سی پیک کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر اس کی اپ گریڈیشن بہت بہتر ہوئی ہے۔ بی آر آئی کس حد تک معاونت فراہم کر سکتا ہے ای سی او کے ممالک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، اور پھر سبسیکوینٹلی سی پیک جو ہے وہ کتنا زیادہ گیم چینجر بن سکتا ہے ان تمام ممالک کو شامل کرنے کے حوالے سے جن کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو پاکستان کو چھوڑ کے 9 ممالک بنتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بی آر آئی کے معاملات ہیں، چائنا ہر صورت میں چاہتا ہے کہ چائنا کا آبزرور اسٹیٹس بھی ہے۔ ہاں جی، چائنا آبزرور اسٹیٹس بھی ہے، پلس یہ ہے کہ چائنا کی جو اس وقت جو جتنے بھی پروجیکٹس اور پلانز ہیں وہ سب سے پہلے جو ان کا فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ مل جل کر انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے، کمیونیکیشن بہتر کی جائے، جس کے ذریعے تمام ممالک آپس میں جڑ جائیں، اور اس میں الٹیمیٹلی ریجنل جو فیکٹر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کٹائی کا ایک پروجیکٹ ہے، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان اور ایران کا ایک ہے، ایک آئی ٹی آئی ہے، اسلام آباد، تہران، استنبول ہے، ایک کے ٹی آئی ہے، قازقستان، ترکمانستان اور ایران۔ یہ سارے جو کمیونیکیشن کے لیے جو یہ کوریڈورز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، یہ سارے کوریڈورز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس کا ایکچول پرپس بھی یہی ہے کہ ای سی او ممالک جو ہیں وہ آپس میں انفراسٹرکچر پرسپیکٹو کے اندر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، جس طرح یورپین ممالک تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو افغانستان کو شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا بھی مقصد یہی تھا۔ یہ آپ کو ابھی جو مرزا صاحب آغا صاحب نے بتایا ہے کہ جو 2 راستے ہیں، اور ان 2 راستوں میں ہماری کوشش ہے کہ وہ دونوں کے دونوں راستے کھلے، لیکن جو ممکن پہلے ہو سکے اس کو شامل کر لیا جائے، اور اس کو شامل کرنے کے بعد یہ جو ای سی او کا ایکچول ویژن تھا 2025 کا، اس کو جتنا جلد اس کے ٹارگٹ اچیو کر کیے جا سکتے ہیں ان کو کیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج بھی جو نگران وزیر اعظم آپ دیکھیے کہ انہوں نے راہداریوں پر ہی زور دیا ہے، اور راہداریوں پر زور دیتے ہوئے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو آپ کی جو ان ممالک کی کنیکٹیوٹی ہے جب وہ بحال ہو جاتی ہے تو آپ ایک بلاک کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ جب تک آپ بلاک کی صورت اختیار نہیں کرتے تو وہ ایک فورم سے تنظیم اور تنظیم سے بلاک کا جو پرسپیکٹو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کرنسی اکٹھی کرنا
या उनको उस लेवल पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना और एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ाने का मामला इकोनॉमिक ब्लॉक, वन करेंसी वन मार्केट, हाँ, वो उस सूरत में होगा जब आपके यहाँ तमाम ममालिक में जो भी ईसीओ ममालिक हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का और कम्युनिकेशन का वो ऐसा निजाम होगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। ये जो शाहिला साहिबा ने कहा था कि माल बर्दारी जो है उसकी कॉस्ट कम होगी तो वो फिर आपके लिए अट्रैक्टिंग होगी और अट्रैक्टफुल होगी तो फिर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मामला है कि डीआरआई के थ्रू ही मुमकिन हो पाएगा। सज्जाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा सर। नई मंडियों की तलाश जो है वो पाकिस्तान की भी पॉलिसी है, और ये हमने देखा कि चीन ने जब नई मंडियों की तलाश शुरू की तो उन्होंने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया, रॉ मटेरियल के हवाले से, बाकी हवाले से। नई मंडियां उन्होंने खुद भी बनाई और उसके साथ उससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं एज न्यू मार्केट्स कितना पोटेंशियल फराहम कर सकती हैं हमारी फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से और ख़ास तौर पे सस्ते रॉ मटेरियल के हवाले से जो हमें एनर्जी में चाहिए? जी बिल्कुल यासर साहब, आपने दुरुस्त कहा। पिछली गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने रशिया के साथ भी, अज़रबैजान के साथ भी और दूसरे मुल्कों के साथ भी, सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ भी एनर्जी के कुछ मुआहदे भी किए थे। और अज़रबैजान के साथ तो पता आपको मालूम ही है कि वो जो कुछ एनएलजी के कुछ मुआहदे भी हुए थे। बात वही है जो आगा साहब ने कही है। असल में अफ़गानिस्तान में ईरान का इंटरेस्ट भी है। ईरान ने अफ़गानिस्तान की जो प्रॉब्लम रही है उसके साथ ईरान पर भी पड़े, पाकिस्तान पे भी पड़े और सेंट्रल एशिया पे भी पड़े। लेकिन ये जो तीनों फैक्टर थे ये अफ़गानिस्तान को स्ट्रीमलाइन करने में इन्होंने कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं की, जिसके नतीजे में वो बॉटल नेक अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत सारा पोटेंशियल, एस्पायरेशंस होने के बावजूद, मार्केट्स होने के बावजूद और एक माजी और एक शानदार एक जो तारीख है उसके बावजूद हम उससे बेनिफिट नहीं हो सके। अच्छा, इसी तरह ईरान है, ईरान के ऊपर आलमी पाबंदियां हैं। अगर मुसलमान मुल्क मिल के ईरान के ये जो मामलात थे पिछले 30 साल में अगर वो सीधे हो जाते तो वो भी एक रास्ता था। तो बेसिकली जो आलमी सियासत है वो ईसीओ को फ्रूटफुल होने से रोक रही है बुनियादी तौर पे। और अगर उसकी बुनियाद देखें तो शिद्दत पसंदी जो है इस रीजन में उसको हम रूट आउट नहीं कर सके और उसकी वजह से कारोबार के लिए खुली फ़ज़ा और खुली मार्केट और खुली राहदारियां नहीं बन सकी। ठीक है, तो इसको सारे मुल्कों को मिल के पहले इसको सियासी तौर पे जब तक आप स्टेबल नहीं करेंगे अपने मशरक को, जिसकी खूबसूरती जो है और जिसके पोटेंशियल को अल्लामा इकबाल ने बयान किया, हमारे पैनलिस्ट ने बयान किया, तो जब वो प्रैक्टिलाइज नहीं होता तो फिर वो रोमांस रह जाता है। इसको कोशिश करनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कि इसको एक प्रैक्टिकल बिजनेस वो उसमें उसकी शक्ल दी जा सके और हम बेनिफिट हो सके एक दूसरे के तजारती और एक दूसरे के उस पोटेंशियल, मुआशी पोटेंशियल से। ठीक पॉइंट आ गया। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ये बताइएगा, अब हम अगर अपनी राहदारी को देखें तो वज़ीर आज़म ने जैसे आज बात की कि मज़ीद राहदारियाँ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत, डिस्कवर करने की, तो हमारा जो गेटवे टू सेंट्रल एशिया बनता है वो अफ़गानिस्तान का मामला बनता है। अब अफ़गानिस्तान को स्पेसिफिकली अगर हम ईसीओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्या कुछ ऐसा जो बाकी ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये तमाम मिलके ऐसा क्या करें कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो जिसकी वजह से ये एक बेस्ट कॉरिडोर प्रोवाइड कर सके और जो कनेक्ट कर सके पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ और बाकी ममालिक को भी? ये बड़ा अच्छा और आपका बरवक्त सवाल है, रेलिवेंट। मैं ये समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा वेस्ट की जानिब रही है। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से, ये एक डेकेड से ज़्यादा हो गया, ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान डाइवर्सिफाई कर रहा है, वो मुतनव्वो बना रहा है और वो जो रीजनल फोरम्स हैं, रीजनल कनेक्टिविटी है, वो उसमें चाइना, टर्की, ईरान और सेंट्रल एशिया को हुकूमतें यहाँ तब्दील भी होती रहीं लेकिन फोकस इसी पे रहा। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सारा खिता ग्रेट गेम का शिकार रहा है, किसी न किसी शक्ल में जारी रहा है, तफसील से पैनलिस्ट बता चुके हैं। तो जब ये इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जब रूस जो है वो स्टेट कोलैप्स कर गई, टूट गया, तो सेंट्रल एशिया जो ममालिक थे वो आज़ाद हो गए। तो वहाँ की मार्केट्स और वहाँ की जो रियासतें हैं
वो एक बहुत बड़ी नई मंडी इमर्ज हुई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जो फ्रेगमेंटेशन है या जो वहाँ जंग और ये सिविल वार है, उसकी वजह से न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे खिते को इसमें नुकसान पहुँचा है। अब यहाँ बात हुई यूरोपियन कम्युनिटी की। यूरोप ने भी तब रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ गया है जब वो जंगों से आगे निकले। तो अब ये हमारे लिए बड़ी मायूसी की बात है कि इस वक्त जो अफ़गान गवर्नमेंट है, बजाय इसके कि वो अमन कायम करती है और इस पोटेंशल को जो माजी में ये खिते के लिए नहीं अफ़गानिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान एक नाकाम रियासत है और वो कामयाब रियासत कैसे हो सकती है जब वहाँ ट्रेड होगी, जहाँ इंस्टीट्यूशन बनेंगे, जहाँ पे अमन होगा और तालीम होगी और जदीद रियासत वो बनेंगे। उसके लिए जो उन्होंने पिछले 3 माह में आप देख लें गैर एलानिया जंग पाकिस्तान के खिलाफ चले वो दूसरे मौजू में बात और करेंगे। इस पे मैं यही कहना अभी चाहता इसी हूँ के कि perspective होना से तो देखते यही चाहिए था कि जो उस वक्त वो गिला कर रहे हैं कि हम पे सैंक्शंस हैं, हमें रिकग्नाइज नहीं कर रहे, तो वो ट्रेड के ज़रिए एंगेज करते। ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो रीजनल फोरम्स हैं उनका बड़ा एक अहम किरदार है। जो सवाल आपने किया जब तालिबान टॉक्स हुई थी तो उसके में कतर के अलावा चाइना का भी बड़ा रोल था, रशिया के ऊपर। अब फिर इन फोरम्स के ज़रिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके ऊपर इस वक्त जो एक बड़ा डिस्टेंट ड्रीम नज़र आ रहा है, ये पोटेंशियल इमेंस, दुनिया का कोई मुल्क और कोई खिता तजारत को फ़रोग दिए बगैर तरक्की नहीं कर सका, सिल्क रूट से लेके अब तक। तो इसको हमें जो पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है, पूरा खिता माशी मुश्किलात का शिकार है। वो पोटेंशियल हम तब भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब अफ़गानिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन हो कि अमन उनके लिए भी कितना ज़रूरी है। ठीक है आगा साहब, ये फरमाइए का 2017 में पाकिस्तान में इसका सरबराही इजलास हुआ था, तो उस वक़्त की जो अफ़गान क़यादत थी वो उसने पाकिस्तान विज़िट नहीं किया था। कितना ज़रूरी है कि इस फोरम को, जिसे तंजीम की बात की जा रही है, इसे गैर सियासी बनाया जाए, इसमें कोई रीजनल सियासत या बायलैटरल जो सियासत है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसको ना लेकर आए, जो एससीओ का एक जो है वो बुनियाद है, उसको इस पर लाना कितना ज़रूरी है कि गैर सियासी हो ये? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की। वैसे यासिर साहब ये है गैर सियासी ही। कुछ अगर एक मुल्क या कुछ लोग इसको सियासी बनाने की कोशिश करें तो वो एक और बात है। अगर आप इसका फॉर्मेट देखें और इसका आप टर्म ऑफ रेफरेंस देखें तो वो कतई तौर पे सियासी नहीं है, इकोनॉमिकल है। सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो एम्फसाइज किया गया। तो किसी दूसरे मुल्क की अगर मेजबानी हो उसमें ना जाना तो ये फिर कौन सी इकोनॉमिक्स बन जाती है? तो फिर सियासी हो गया ना। टर्म ऑफ रेफ बिल्कुल गलत है। देखिए जी 100% गलत है। ये मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें जो एक आप कह सकते हैं कि कोई भी, लेकिन उसकी रीजंस और थी। उस वक्त हमारे जो इधर का हमसाया है वो 2017 की जो गवर्नमेंट थी अफगान, उसको जिससे कहता था वो उससे ही करती थी पाकिस्तान के अपना रेफरेंस में। एक चीज मैं आपको बताऊं, ईसीओ का सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म ऑफ रेफरेंस था वो एजुकेशन था एंड साइंस था। अगर आप इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ें उसमें हम एरियाज हैं, बहुत पीछे रह गए सारे ममालिक। हमारा इंटरचेंज और एक्सचेंज शो प्रोग्राम्स जो ना वो हुए नहीं। जी ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। और यकीनन ईसीओ के हवाले से मजीद भी बात की जानी चाहिए, मजीद भी आगाही इस हवाले नहीं चाहिए, क्योंकि ये फोरम ऐसा है जो पाकिस्तान समेत उन 9 ममालिक को ज़बरदस्त तरक्की दिला सकता है जो जीडीपी की हमारी आवाम को, हमारे ममालिक को, स्टेट्स को ज़रूरत है। यहाँ पे वक्त हुआ है वक्फे का। वक्फे से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे दूसरा अहम मौजू। साथ रहिएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 बरोज जुमा सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। उन्होंने 1893 से 1895 तक सियालकोट से इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की। 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। अरबी और अंग्रेजी में इम्तियाजी नंबरों पर उन्हें सोने के तमगे से नवाजा गया। 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फलसफा इम्तियाजी नंबरों से पास किया और सोने का तमगा हासिल किया।
अलामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से 1907 में हासिल की। उन्होंने पर्शिया में माबाद तबीयात की तरवीज पर मकाला लिखा। 1908 में लिंकन इन लंदन से बार एट लॉ मुकम्मल किया। वेलकम बैक जी। वज़ीर आज़म ने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी हमारे हमसाया और ब्रादर मुल्क अफ़गानिस्तान के हवाले से और उसकी वहाँ पे जो रजीम है उस हवाले से दी। उन्होंने कहा कि अफ़गान रहनुमाओं के हालिया जो बयानात हैं उसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में जो तेज़ी हुई है वो मानी खेज़ है। अहम बात उन्होंने करते हुए ये बात कही कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हवाले से मालूमात अफ़गान हुक्काम के साथ शेयर की गई कि उनकी लैंड इसमें यूज़ हो रही है, लेकिन कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। वो फरवरी की और उसके बाद की ऑनवर्ड जो मीटिंग होती रही है अफ़गान हुक्काम के साथ उसको रेफ़र कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से मुस्बत रद्दअमल ना आने पर अपने मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क जाना होगा। ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी इस हवाले से वापस जाने वालों को तमाम सहूलियात दे रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जो जिनकी तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात हैं वो तकरीबन 14 लाख अफ़गान यहाँ पे पाकिस्तान में बसते हैं, उनको हर सहूलत मिल रही है, उन्हें कोई नहीं छेड़ा जा रहा। अब इसका एक जवाब भी आया है अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं तो पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात को खुद देखे, हमारा मौक़िफ़ तो ये हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही। ये उनका वो रटोरिक है जो पिछले कुछ अरसे से 2 साल से वो बार बार पाकिस्तान की जानिब से मुसद्दका सबूत इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी वो ये दोहराते रहे हैं। और अगर उनकी ये बात मान भी ली जाए तो हम ये कैसे माने कि वो असलहा जो अमेरिका और नेटो वहाँ पे छोड़ कर गया था वो कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास कैसे आया? आज तक उन्होंने क्या एक्शन लिया कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़? और जो सबूत मिल चुके हैं जिसमें ये 2 दर्जन से ज़ायद यहाँ पे हमले हुए और उसमें 1 दर्जन से ज़ायद हमलों में अफ़गान शहरी मुलव्विस थे, तो उसका उनके पास क्या जवाब है? इन पर ज़रा अपने जो एनालिस्ट हैं उनके तजिया जानेंगे। पहला सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे, दहशतगर्दी के तदारुक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका काविशों में ताउन कितना ज़रूरी है? देखिए यासिर, जिस वक्त अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान में यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज होगा और दहशतगर्दी जो वो खत्म होगी, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे जो हुकूमत आ गई है वो प्रो पाकिस्तान है। क्योंकि उससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत थी वो बहुत ज्यादा भारत के इन्फ्लुएंस में थी, तो इस वजह से लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अफगान अबूरी हुकूमत के आने के बाद जो निगरान वजीर आजम साहब ने भी बैठ के स्टैट्स दिए हैं सामने के, जिस 60% जो है वो दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, 500% खुदकुश हमलों में इजाफा हो गया, 2000 से ज्यादा हमारे लोग जो वो शहीद हो चुके हैं इसके अंदर। फिर पाकिस्तान बार बार उनको कह रहा है कि जो गैर कानूनी पाकिस्तानी आपके पास मुकीम है, जो पाकिस्तान को मतलूब है दहशतगर्दी के अंदर, उनको हमारे हवाले करें, लेकिन उसके कोई उनको पाकिस्तान पेशरफ्त उसके अंदर नहीं हो रही। फिर जब पाकिस्तान यहाँ से गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानियों को निकाल रहा है तो कहा जा रहा है कि जी ये दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं उसका रद्दअमल, तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान की ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। देखें जो TTP है उसका तालिबान की जो बुरी हुकूमत है वहां पे उससे नजरियाती तौर पे बड़े क्लोज हैं। अब वो उनको ये कह रहे हैं कि हमने आपकी मदद की थी जो ये अमेरिका के खिलाफ जहाद में, तो अब हम पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की खिलाफत लाना चाह रहे तो आप हमारी मदद करें। वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर दाइश ऑपरेट कर रही है, अफगानिस्तान के अंदर अल-कायदा ऑपरेट कर रही है और उनका खात्मा करना अफगानिस्तान के अपने हक में भी है। देखें अगर अमन कायम होगा तो अफगानिस्तान के अंदर तजारती सरगर्मियां बनेगी, अफगानिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, अफगानिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक आके सरमायाकारी करेंगे। अभी तक सिर्फ चाइना वहां पे आया है, बाकी ममालिक भी आएंगे, उज्बेकिस्तान भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि वो भी दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। तो अफगानिस्तान को खुद देखना होगा कि वो दुनिया में अपना क्या मकाम पैदा करना चाह रहा है, अपना क्या इमेज बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान तो जहां तक हो सके ब्रदर मुल्क समझते हुए उनकी मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब अपने मजीद शहरियों को तो नहीं शहीद करवा सकता ना इनकी मदद करते हुए। तो हमें भी अपनी पॉलिसीज को देखना है, हमें भी अपने लोगों को देखना है, लेकिन अफगानिस्तान को अब अपने हालात को खुद बेहतर करना होगा।
اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہی بات ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ ہوتی رہے گی، آٹے کی سمگلنگ ہوتی رہے گی، اور سمگلنگ کے ذریعے وہ اپنی اکانومی چلائیں گے۔ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ تعاون کریں، اپنے ملک کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ٹھیک ہے، مت ہونے دیں، اور دہشت گردی کا نیٹ ورک ختم کریں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، سینس آف یا اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر رہنا جو ہم دیکھ رہے ہیں 2 سالوں سے، ان کو ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں، یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں اسٹیٹ آف ڈینائل کی وجہ سے؟ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا اور خاص طور پر پاکستان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور پورے ایشیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے افغان ماہر ہیں امور کے، نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، جب یہ طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا تھا، جب ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم افغان طالبان کو الگ کرتے ہیں اور پاکستانی طالبان کو الگ کرتے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا، دیکھیں وہ جو کچھ افغان طالبان کی بات انہوں نے کی تھی کہ جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی بہتر سمجھتے ہیں، یہ وہی شنیلا والی بات ہے کہ وہ خلافت وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، تو وہ اس سے باز نہیں آئیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے تو کیا خرابی پیدا ہوگی؟ پھر اقبال یاد آ رہے ہیں۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا قلب ہے، دل ہے، اگر یہ ٹھیک رہے گا تو یہ پورا ایشیا ٹھیک رہے گا، اگر یہ ٹھیک نہیں رہے گا تو پورا ایشیا جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی، اس میں خرابی پیدا ہوگی، بدامنی ہوگی۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ افغانستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے مفاد میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے ارد گرد کے مفاد میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا ضروری ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک اور ارد گرد کے ممالک افغانستان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ وہ مزید خرابی نہ پیدا کرے۔ اگر وہ مزید خرابی پیدا کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر خطہ ایک اور بڑی تبدیلی کی زد میں آئے گا، پھر افغان طالبان وہاں افغانستان میں انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نوشاد صاحب آپ کو انوالو کروں گا سر، یہ فرمائیے گا کیا افغانستان ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے جو قریبی دوست بھائی جس ملک نے انہیں اتنے عرصے تک ہوسٹ کیا وہ اپنی اسٹریٹجیز کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے کھو رہا ہے اور مزید تنہا ہو رہا ہے؟ یقیناً کھو رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو وزیر اعظم کو پریس کانفرنس کرنا پڑی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ حقائق سب کے سامنے رکھ دیے ہیں جو ادروائز ہم افغانیوں کو دے رہے تھے۔ مجھے دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا، میں یہ تھوڑی سی تلخ بات ہے، سخت بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا یا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ بات جو ہے نا یہ پاکستان نے ریلائز کر لی ہے، یہ دنیا کے تمام ممالک اس پہ اگری کرتے ہیں، لیکن شاید افغانستان کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو خلافت اور اس طرح کے معاملات کا ہے نا حوالہ دیا گیا ہے، یہ مجبور ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے جن کی طاقت سے یہ افغان عبوری حکومت اپنی جو حکومت انان حکومت سنبھالا ہے اس نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ان کے خلاف ایکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ طاقتیں جن کے بلبوتے پہ آج یہ اس نہج کو پہنچے ہیں یا اس جگہ کو پہنچے ہیں، تو وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ہماری وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی تو آپ اس نہج تک پہنچائیں جہاں پر آپ آئے ہیں۔ یہ والا جو معاملہ ہے نا، اس کی وجہ سے افغان جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں، ہم ان کو آپ فیکٹ دیتے ہیں، آپ ان کو لسٹیں پرووائڈ کرتے ہیں، آپ وہ سارے جو ثبوت ہے وہ فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ صرف زبانی کلامی گفتگو کر کے اپنا جو ہے نا وہ معاملہ پورا کر رہے ہیں۔ اب مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات ہے افغان جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں داخلی معاملات آپ خود ٹھیک کریں، تو بھائی ہم کرنے لگے ہیں، جب ہم کرتے ہیں تو آپ چیخیں کیوں مارتے ہیں؟ آپ کو کیا پرابلم ہے آپ؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان نے افغان مہاجرین کو کوئی تنگ کرنا ہوتا تو یہ ابھی توسیع کی گئی ہے 31 دسمبر تک یہ رجسٹر جو مہاجرین ہیں وہ کبھی بھی نہ کی جاتی۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ آ گیا۔ مجھے آغا صاحب کو انوالو کرنا۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے ان کو 2 آپشنز دیے تھے، ایک یا پاکستان کو چوز کریں یا آپ کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو چوز کریں، تو جو افغان رجیم کے اقدامات ہیں اس سے ہمیں کیا سامنے آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کس کو چوز کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بتا دیجئے گا کہ اسامہ بن لادن کے اوپر دنیا کا جو پریشر تھا، اس وقت کی جو افغان رجیم تھی اس کا جو سٹانس تھا، کیا وہی سیم پیٹرن افغان رجیم جو ہے وہ فالو کر رہی ہے آج بھی؟
بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. میں واقعی آپ کو داد دیتا ہوں. شکریہ. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ 95 سے لے کر اس ریجن کو کور کیا اور وہ سارا واقعہ وہاں پہ اسامہ بن لادن کا ہونا, وہاں پہ کردار میں کیا کیا ہوتا تھا, کنڑ کو کیسے کس کے حوالے کیا گیا, ٹرائبلزم کے طور پہ کون سا صوبہ کس کو دیا گیا, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ٹائم چھوڑا. بالکل وہی ہے. آج بھی افغانستان 95 میں ہی کھڑا ہے, بلکہ 93 میں کھڑا ہے, جب انہوں نے افغانستان سے جہاد لانچ کیا تھا تاجکستان کے اندر, اور تاجکستان کو 6 سال سول وار برداشت کرنا پڑی تھی. 6 سال. پھر 95-96 میں انہوں نے پھر اٹیک کروائے تھے اس زمانے کے ازبک پریزیڈنٹ کے اوپر, وہ 2 دفعہ بال بچ گئے تھے. افغانستان اس سے آگے نہیں آیا ہے. تب بھی وہ ایک لانچنگ پیڈ تھا ٹیررزم کا, آج بھی لانچنگ پیڈ ہے ٹیررزم کا. اور جب تک آپ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب بائی ڈیزائن ہے. یہ ان کا مقصد ہے. ان کا مقصد یہ ہے اس پورے ریجن میں خلافت قائم کرنا. ٹھیک ہے. نہ وہ آپ کے قوانین کو مانتے ہیں, نہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, نہ وہ ازبک کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, نہ وہ تاجک کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں. ریاست کو بھی نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں وہی کانسٹیٹیوشن پورے ریجن میں ہونا چاہیے جو ہمارا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا کرن, بڑا ویلڈ پھر اس کو اور ریاست کو بھی نہیں مانتے ہیں سر, پھر فیصلہ ہم نے کرنا ہے. بس جی وقت کم ہے. سجاد صاحب آپ کو انوالو کروں گا. سر یہ فرمائیے گا, ہماری اسیسمنٹ میں فرق تھا افغان رجیم کو سمجھنے میں, یا ان کی اسٹریٹجی میں فرق آ گیا جب سے ان کے پاس حکومت آئی؟ یا سر میں نے تو پچھلے 4 دہائیوں سے دیکھا ہے کہ ہماری ہر دفعہ ہمارے ساتھ افغانستان کے حوالے سے دھوکہ ہوتا ہے. ہر وقت, ہر پیریڈ کے دوران ایسا ہوا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ان کو ایک بھائی پڑوسی ملک کے طور پر اپنے ساتھ رکھا. پاکستان نے اپنے ملک کے اندر بے شمار معاملات کو جو ہے وہ سیکریفائس کیا, اور افغانستان کے لوگوں کے لیے, افغانستان میں جو غیر ملکی مداخلت تھی اس کے لیے, اور افغانستان میں ایک امن کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی. لیکن پاکستان کو اس کے بدلے میں سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں مل سکا. یہ ہسٹری ہے. اب بات یہ ہے کہ موجودہ سینیریو میں اگر دیکھتے ہیں تو ابھی روایتی طور پہ افغانستان میں کوئی ریاست نہیں ہے. وہ ابھی بھی ٹرائبل طرز کی ایک حکومت چلا رہے ہیں وہاں پہ, اور اس کا جو اس کے جو ادارے ہیں یا اس کی جو افواج ہیں وہ کوئی روایتی انداز میں کام نہیں کرتی. اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہاں پہ وہ مکمل طور پہ انہوں نے درست بات کی کہ انہوں نے افغانستان واپس دلانے کے لیے ٹی ٹی پی نے ان کا ساتھ دیا تھا وہاں پہ. وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی اقدامات کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک ہی چیز ہیں, افغان گورنمنٹ اور یہ جو موجود ٹی ٹی پی ہے. اچھا, اب پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو ضرورت یہ ہے کہ جو اس خطے کے بڑے ملک ہیں, ایران ہے, پاکستان ہے, سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, چائنا ہے, ان سب کو انوالو کر کے ایک تو اس کو ایک روایتی ریاست کے طور پہ ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ کنڈکٹ کریں. اور دوسرا وہ ایک بات ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایسے عناصر جو افغانستان کے اندر غیر ریاستی عناصر ہیں, جو پاکستان کے اندر غیر ریاستی عناصر کے طور پہ مداخلت کرتے ہیں, ان کو اگر وہ نہیں روکیں گے تو پھر پاکستان کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. صحیح پوائنٹ آ گیا. آپ نے دو تجاویز دی کہ کیسے اس مسئلے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا, یہ جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو اگر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے تو پھر نائٹ ویژن گیجٹس جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے ملے, یا جو نیٹو کا اسلحہ وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے ملا, یہ پھر کچھ جن لے کر آئے تھے؟ یہ تو ایک بات اب طے ہے, سمپل ایک فیکٹ ہے کہ وہ ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور ایک غیر ریاستی عناصر ہے, گروہ ہے,
کہ جو اسٹیٹ کو ڈومینیٹ کر لیا اور اسٹیٹ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے, ناکام ہو چکی ہے. تو جب ریاستیں ناکام ہوتی ہیں تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہوتی ہے کہ اس کا جو اسپل اوور افیکٹ ہے وہ اس ملک تک محدود نہیں رہتا, وہ ہمسایہ ملکوں تک بھی جاتا ہے. اب کرنے کی بات یہ کہ پاکستان کے جو پالیسی ساز حلقے ہیں, جو ڈیسیجن میکر ہیں, انہیں اس چیز کا اب احساس ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنی ریاست کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بارڈر کو سیل کیا پہلے, پھر ہم نے سمگلنگ کے اوپر کنٹرول کیا, پھر یہاں جو انلیگل امیگرینٹ سے ان کو ڈاکومنٹیشن کر کے ہم نکال رہے ہیں. جیسے کہ اس وہ طرح ہمیں کے- ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تو ہم بہترین طریقے سے اپنا باقی ہاؤس ان آرڈر کریں. یہ ڈاکٹر صاحب، پاکستان قربانیاں دیتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی افواج قربانیاں دیتی رہی ہیں. یہ جو ان کے حملے ہیں وہ پاکستان کے اس سفر کو, جو ریاست کو مضبوط بنانے کی جانب گامزن ہے, اس کو ہمارے ریزالو کو کمزور نہیں کر سکتے. کمزور نہیں کر سکتے. پوائنٹ آ گیا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام اینالسٹ کا. آج کے دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.